اسمبلیاں اگست میں تحلیل ہو جائیں گی، نگراں سیٹ اپ آ جائے گا سامنے. عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدے پر جس پہ بار بار ذکر پروگرام میں بھی ہوا، تبدیلی 16 ستمبر کو ہوگی. کیا اگست سے 16 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو پوری کھیل کو ہی بدل دے؟ کوئی امکان ہے اس طرح کا بھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس بات کو بنیادی طور پر دیکھیں کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوں گی، یہ حکومت ختم ہوگی، یہ اپنی جگہ موجود نہیں ہوگی، کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں ہوگی، ہر جگہ نگران حکومتیں ہوں گی. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا آتا بھی ہے تو وہ کس حوالے سے آئے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ سابقہ حکومت ہوگی نا اس وقت، شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہوگی اگست میں، تو اس کو ریپریمانڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا فیصلہ نہیں مانا یا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسحاق صاحب، وہی بات جس سوال پر سب کی نظر ہے کہ اگر آنے والا انتخاب ہونا تو لیول چیئرمین ٹی آئی اس نظام اس انتخاب کا حصہ ہوں گے، اس کو کامنٹ کیجئے گا. اور کیا انتخابات کی تاریخ پر بھی کوئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے نا، یہ لفظ ہی جمہوریت اور انتخابات کو ٹٹھے خوں میں پھینک دیتا ہے. کہ اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ ہی بنانی ہے تو پھر وٹ از ڈیموکریسی اور وٹ از الیکشن؟ اگر آپ نے ہی طے کرنا ہے کہ یہ کھیلے گا یہ نہیں کھیلے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پھر قوم کے پیسے الیکشن پہ خرچ ہوں، ویسے کوئی ایک وہ کر دیا جائے. اب آ جائیں دوسرے انتخابات کی تاریخ کی طرف. شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کو جو خدشہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے پچھلے 14-15 ماہ میں جتنی بددعائیں اور بدتعریفیاں سمیٹی ہیں، شاید پاکستان کی کسی حکومت نے اتنی تیزی سے، وہ سپیڈی وزیر اعظم ثابت ہوئے لوگوں کی بددعائیں سمیٹنے میں. اب ایک اچھا وقت تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، لوگوں نے ہمیں بھیک دینا شروع کر دیا، سعودی عرب نے $2 ارب، چین نے، اور یہ اور وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ راجہ مجھیاں چراتا رہا اور اب بعد میں کھیڑے جو ہیں وہ ڈولی لے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ان کا المیہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے ہاتھ میں گیم گئی، تو نگران حکومت تو پنجاب میں بھی آئی تھی اور KPK میں بھی آئی تھی، اور وہ ایک مستقل حکومت کے طور پہ کام کر رہی ہے. اس کے کہیں کسی عمل سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی نگران حکومت ہے. ان کی اتھارٹیٹیو جو کمانڈ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ لوگ چند دنوں کے لیے آنے والے تھے یا آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. جو مسلم لیگ نون کو بھی خدشہ ہے، اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، پاکستان انہونیوں کا ملک ہے. یہاں پہ کل ایسا کچھ ہو جاتا ہے اچانک کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. 9 مئی سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ PTI اور قاسم کے ابو جو ہیں ان کے لیے میڈیا پہ نام لینے کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، لیکن بند ہو گئے. اور لندن میں بیٹھ کے نواز شریف کے لیے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جن کے اوپر نام لینے اور TV پہ آنے پہ پابندی تھی کہ وہ اچانک ہیرو بن جائیں گے. تو ایک خدشہ یہ تو موجود ہے کہ اگر ان 90 دنوں کے اندر کوئی گیم پلٹ گئی اور قاسم کے ابو کی واپسی ہو گئی تو پھر یہ سارا کیا کرایا تو چلا جائے گا خون میں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نگراں حکومت ہی طوالت اختیار کر جائے، یہ سارے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوں جو بہت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. اور میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ جو نگران حکومت آئے گی وہ 60 دن یا 90 دن کے لیے نہیں آئے گی. ہم نے دیکھ لینا ٹریلر پنجاب کے. بالکل. اور میں ایک عرصے سے ہم اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سال الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابھی آپ نے مردم شماری کا حلقہ بندیوں کا کہا، ہمارے پاس بے شمار جواز ہیں، اور نہ بھی ہو تو میں ایک بات اور جواز تو ہم تراشنے میں بھی ماہر ہیں. اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ میں نے میٹرک میں پڑھا تھا، میبیا، پیرامیشیم، یہ وہ ہوتے ہیں، یہ کیموفلاج کر جاتے ہیں، پھر وقت آنے پہ زندہ ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ اس ٹائم سو گئی ہے. اچھا. لیکن جیسے یہ حکومت جائے گی، میں آپ کو بتا دوں کہ ستمبر تک، ہاں ستمبر تک چیف جسٹس صاحب نے کوئی نگران حکومت سپریم کورٹ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگی. اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اور وہ اگر خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک وقتی پسپائی ہے. جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے آپ دیکھیے گا کہ فیصلے آئیں گے اور ان کے لیے مشکل بنے گی جو ان کا اصل خوف ہے. ٹھیک ہے جی، اگلے معاملے کی طرف بڑھیں گے ہم.
اگلا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ایک اور بیان پر پھر بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رد ہے جو اسرائیل کی طرف سے بیان تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا۔ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پوری قوم اسرائیل کے بیان کی مذمت کرتی ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے بھی اہم اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اس سے پہلے پاکستان کے کسی معاملے پر نہیں بولا، مگر اب سانحہ 9 مئی پر اسرائیل چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں بول پڑا ہے۔ اسی طرح گزشتہ روز وزیر ماحولیات شہری رحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور صہیونی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا اسرائیل 9 مئی واقعات پر انسانی حقوق کا واویلا کیوں کر رہا ہے، یہ سب پر عیاں ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہیں۔ اسرائیل نے قابل اعتراض رد عمل دیا ہے۔ یاد رہے کہ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل نمائندے نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جبری گمشدگیوں، تشدد، پرامن احتجاج کے خلاف کارروائیوں پر اسرائیل کو تشویش ہے۔ اس پر پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے فوری رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل انسانی حقوق پر اپنا ریکارڈ دیکھے، پاکستان کو اسرائیل کی نصیحت نہیں چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی مخالفین پر غداری کے الزامات اتنے ہی پرانے ہیں جتنی پاکستان کی تاریخ۔ کسی کو روسی ایجنٹ، کسی کو بھارتی تو کسی کو CIA کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ ایک طرح سے ہمارا قومی مشغلہ رہا ہے یہ سب۔ غداروں کی فہرست میں غفار خان، ولی خان، عطا مینگل، GM سید، سابق وزیر اعظم حسین سہروردی ہی نہیں بلکہ بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح کا نام بھی اس لسٹ میں شامل رہا جب انہوں نے فوجی حکمران ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو پر بھارتی حکومت کو سکھوں کی فہرست دینے کا الزام لگا تو نواز شریف پر بھارت نواز ہونے کا۔ مشرف دور میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا شوشہ اٹھا مگر ریاستی حوالے سے اس پر کبھی بات نہیں کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے الزامات تو لگتے رہے مگر ان الزامات کو سنجیدہ حلقوں نے کبھی بائے نہیں کیا۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کی ریاست کی جانب سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں کھل کر مداخلت کی گئی ہے اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کیونکہ اس کے اوپر آ کر حکومت کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے بہت سخت رد عمل آ رہا ہے۔ سوال اس طرح سے، چیئرمین پی ٹی آئی کی مغرب میں لابنگ اور انٹرویوز، اسرائیلی ریاست کی پاکستان کے داخلی معاملات پر تشویش کس جانب اشارہ کرتی ہے؟ منیب صاحب دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو پاکستان کا ہم اسرائیل کے حوالے سے موقف رہا ہے اور جو اٹراسٹیز ہیں اسرائیل کی بحیثیت ایک اسٹیٹ پیلسٹینینز کے اوپر، وہ تو اس کی ایک تو بڑی لمبی تاریخ ہے۔ لیکن یہ اب پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہیں اسے ویلکم کرنا چاہیے یا اس اظہار ہمدردی کو خود ہی کنڈیم کر دینا چاہیے کہ ہمیں آف آل دا پیپل آف آل دا نیشن ان دا ورلڈ، ہم پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو اسرائیل کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ واویلا کیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ایک لابنگ ایفرٹ کی ہے، وہ ہم کوئی غلام ہیں والا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا پچھلے سال کیا گیا، جو بیسکلی بالکل ایک فتاڑ کریٹ کیا گیا، لوگوں کو بھی اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ آپ امریکہ کے بڑے مخالف ہیں۔ بعد میں عمران خان صاحب کا ایز یوزول جو کردار ہے، سیاسی کردار، وہ سب کے سامنے آیا کہ وہ اپنے مطلب کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ انہی امریکنوں کو جن کے حوالے سے وہ انہیں گالیاں دے رہے تھے، پوری جماعت کہہ رہی تھی کہ حقیقی آزادی ہم لے رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، انہی کانگریس وومن اور کانگریس مین کے ساتھ عمران خان روابط بڑھاتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ میرے حق میں دے دیں تو میرے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے، امریکن کانگریس کے اندر یا امریکن ہاؤس آف ریپس کے اندر بڑی انگریس ہے پیلسٹینینز کی، اور پیلسٹین ایز اے اسٹیٹ بھی بڑا اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے۔ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے اور جو کہ آ گیا ہے عمران خان صاحب کے حق میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو تو دور دور تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا جس طرح باقی کوئی سیاسی جماعت ہے کہ فلانا ایجنٹ ہے یا عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے، میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں فائدے سے زیادہ نقصان کر جاتی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جماعت کو اور ان کو اس نے فائدہ نہیں دینا اس اسٹیٹمنٹ نے یا اس اظہار ہمدردی نے، اس نے ان کو فردر نقصان دینا ہے، اور پاکستان کی عوام بھی سمجھیں گے کہ یہ لوگ تو پھر ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے ہاں دیکھیں جی اسرائیلیوں نے عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ تو ہے ہی اسرائیلی ایجنٹ۔ لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے جوڑوں میں بیٹھتے کہ یہ اظہار ہمدردی، میرا خیال۔